السلام علیکم ناظرین، تراب علی ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کل بھی کہ مذاکرات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، بہت ہی گرم خبریں آ رہی ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے صبح، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، کہا جا رہا ہے بڑی بات ہو رہی ہے، لیکن ہماری یہاں جو اہم سفارتی حلقوں سے بات ہو رہی ہے اور جو میں عالمی میڈیا دیکھ رہا ہوں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سفارت کاری ہے پاکستان کی، اس نے کمال کر دیا اور یہ مذاکرات بالکل ناکام نہیں ہوئے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آبجیکٹیو جو ہے وہ اس طرح اچیو نہیں، اور آپ ایکسپیکٹ بھی کیا کر سکتے ہیں اس سے، یعنی کہ 21 گھنٹے امریکی صدر کو آپ نے اس کے جو ہے 50 سال پرانے دشمن کے ساتھ لا کے جو ہے وہ ایک میز پر بٹھا دیا۔ جی ناظرین، ایک میز پر بٹھایا اور آمنے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، جیسا کہ خبریں آ رہی ہیں، تہران ٹائمز کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ باتیں ہوئی ہیں، ٹیکنیکل ٹیم تک بات پہنچ چکی تھی اور بہت بات آگے جا چکی تھی۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا ناظرین، یہ ہے کہ امریکہ جو آپ اگر غور سے دیکھیں جی ڈی وینس صاحب کا بیان، تو وہ یہ بیان ہے کہ ہمارے ابھی جو ہے وہ اس مذاکرات میں جو ہے وہ جاری ہے، لیکن ہم جو ہے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے۔ یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں اور ابھی 10 دن باقی ہے، یہ 22 اپریل تک جو ہے یہ سب چلتا رہے گا، سب کچھ ہوتا رہے گا۔ اور پاکستان بہت امید ہے، میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ ہونے یہ جا رہا ہے کہ اب اس میں رشیا ایڈ ہونے جا رہا ہے، اس میں چائنا ایڈ ہونے جا رہا ہے، اس میں جو ہے سعودی عرب ایڈ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان اس کو وسیع کر رہا ہے، مذاکرات کا جو پورا ایک دائرہ ہے اس کو وسیع کر رہا ہے۔ اور ایک بڑی خبر ناظرین جو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اسلام آباد اکارڈ سے یہ اچیو ہوگا آنے والے کچھ گھنٹے میں، ایک بڑی ڈیولپمنٹ آنے جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سیز فائر اب 2 ماہ کے لیے ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، 2 ماہ کے لیے، جیسے طرح کہ ابھی ہوگا اگلا مرحلہ آپ دیکھیں کہیں پہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بڑی خبر یہ ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ یہ پہلے ہی خبر میں اتنا کوئی بتانے لگ گیا تھا۔ دوسری خبر ناظرین، بڑی خبر یہ ہے کہ ترکیہ نے، جی ہاں ناظرین، ترکیہ نے اسرائیل پر حملے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ اس نے کہہ دیا ہے ہم ان کو گھر کے اندر گھس کے ماریں گے۔ یہ ترکیہ طیب اردگان کی جانب سے آج جس میں آپ سے مخاطب ہوں، اس ٹائم ان کی طرف سے بیان آیا، انہوں نے کہا بھائی انف بہت ہو گیا، اب ہم اس کی نہیں سنیں گے۔ اچھا، تیسری خبر اور بڑی خبر یہ ہے جو بڑی خوش ہم لوگوں کے لیے تو بڑی اچھی خبر ہے کہ یہ کہ پاکستان کے جو طیارے ہیں اور جو 13,000 کے قریب بتایا جا رہا ہے، تو بھارتی میڈیا کلیم کر رہا ہے کہ 13,000 کے قریب پاکستانی جوان جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں سعودی عرب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے۔ اور بیسیکلی وہاں پہ پہنچنے کا مقصد جو یہ نہیں ہے کہ ہم نے جا کے ایران پہ حملہ کر دینا یا سعودی عرب نے ایران پہ حملہ کر دیا، سعودی عرب ایسا کبھی نہیں چاہے گا۔ اس پورے پیس پروسیس میں اگر کسی ملک نے سب سے زیادہ جی ناظرین میں آپ کو بتاؤں تو وہ چین اور سعودی عرب کا ہاتھ ہے، جنہوں نے بہت کوشش کی ہے۔ محمد بن سلمان کو داد دینی بنتی ہے یہاں پہ کہ جنہوں نے برداشت کیا ہے، ان پہ حملے بھی ہوتے رہے، وہ پھر بھی تحمل سے کام لیتے رہے۔ تو اب کیونکہ کوئی فالس فلیگ آپریشن نہ ہو جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کئی ایسے حملے ہوئے ہیں اس دوران کے جو کلیم کیے گئے ہیں کہ جی ایران نے کیا، ایران نے کہا میں نے تو کیے نہیں ہے، یہ میزائل کہیں اور سے آیا۔ تو اس فالس فلیگ آپریشن سے بچنے کے لیے بتایا جا رہا ہے، جو خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستانی جو ہے 13,000 فوجی جو بتایا جا رہا ہے، غالباً بھارتی میڈیا کی میں کوٹ کر رہا ہوں کہ بتانے کہ 13، اور ایسی کوئی چھمبے کی بات بھی نہیں ہے، جانے بھی چاہیے، ہمارا ڈیفنس پیکٹ سے زیادہ جانے چاہیے۔ وہ پہنچ چکے ہیں وہاں پہ، کچھ جہاز پہنچ چکے ہیں، کیونکہ ان کے میں کل ڈیفنس اکاؤنٹس دیکھ رہا تھا، سعودی عرب والے جو ان کے ایک ملینز کے قریب جن کی جو ہے وہ فالوئنگ ہے، جو سعودی ڈیفنس اکاؤنٹس ہے، وہ یہ پوسٹ کر رہے تھے کہ جی یہ پاکستانی جہاز پہنچ چکے ہیں۔ مطلب پرانی ویڈیو سے نظر آتا لیکن وہ کلیم کر رہے تھے کہ پاکستانی JF تھنڈر جو ہے وہ وہاں پہنچ چکے ہیں، انٹرسیپٹرز پہنچ چکے ہیں، کچھ میزائل جو غالباً جن کے بارے میں اب کچھ زیادہ تو نہیں ہم بتا سکتے، نہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے، سیکرٹ رکھی جائے باتیں ہیں، وہ وہاں پہنچ چکے ہیں، ریڈار سسٹم پہنچ چکے ہیں۔ کیونکہ اگر اب کہیں سے میزائل آیا تو اس کا پتہ چلے گا کہ یہ حملہ کس نے کیا اور اس کو جواب دیا جائے گا۔ کہ ایران کا جہاں تک مجھے کیونکہ آپ دیکھیں اگر تو سعودی بیسز استعمال ہوتی ہیں پھر تو کوئی بات میک سینس کیا، لیکن اب وہ سعودی بیسز جو ہیں امریکیوں سے خالی کرا کے پاکستان کے حوالے کی جا رہی ہے، یہ ایک بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے تو اب صاف یہ کہہ دیا ہے کہ میں تو لڑوں گا جی، میں اگر تو مجھے لڑنا پڑا تو ایران کے ہاتھ تک جاؤں گا۔ ایون کہ انہوں نے چین کا بھی کہہ دیا کہ چین نے اگر جو ہے وہ ایران کو سپلائی کیے خطرناک ہتھیار تو یہ بہت برا ہوگا، میں چین سے بھی لڑوں گا۔ اور دنیا جو ہے وہ چین کی طرف کیوں اپنا رخ کر لیا میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ تائیوان کی آپ کو پتہ ہے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ چائنا میں آئی ہیں، کیونکہ اب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ چائنا امریکہ استعمال کرنا چاہتا ہے تائیوان کو بطور وہاں پہ اڈے بنا کے چین کے اوپر جو
جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رہ جاتا ہے. لیکن اب تائیوان کا مسئلہ تائیوان کے لیڈرز خود حل کروانے پہنچ گئے ہیں کس کے پاس؟ چین کے پاس. اور چین نے صاف کہہ دیا کہ ہمیں آپ کی کوئی خود مختاری وغیرہ کا ڈرامہ نہ کریں, یہ بالکل چین کا پارٹ ہے. اب اس میں نیگوشیشن چلیں گی, آگے آگے ہوگا. اب جاپان بھی ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ نہیں یار اب تو امریکہ ہمیں نہیں بچا سکتا, اس کے بھی اب آپ دیکھیں بڑے دنوں سے سر جو ہے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں, چائنا کی طرف وہ بھی آ رہا ہے. دوسرا جو ہے نارتھ کوریا, ایسا دیکھیں کہ کل پرسوں کی غالباً بات ہے, چینی جو وزیر خارجہ ہیں وہ نارتھ کوریا چلے گئے ہیں, وہاں پہ جا کے وہ ملے ہیں کم جنگ جونگ سے, جو وہاں کے ہیں, بڑا مشکل سے نام ان کا پروناؤنس کرنا, ان سے جا کے ملے ہیں. کیوں ملے ہیں, کیا ایسی بات ہو رہی ہے؟ اب جنوبی کوریا ہے اور شمالی کوریا ہے, ان کے لوگ بھی آپس میں اب جو ہے وہ ایکسچینج کر رہے ہیں, جو بارڈر پہ آ کے باتیں کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ بس یار بہت ہو گیا, کیونکہ ان سب کو جنوبی کوریا والوں کو بھی امریکن بیکنگ تھی. اب یہ سمجھ آ رہا ہے کہ امریکن گارنٹیز کوئی پاسپورٹ کی وہ سیف پاسپورٹ نہیں ہے, بلکہ وہ تو اب ایک لائبلٹی بن چکا ہے. عرب ان کو نکال رہے ہیں, جنوبی کوریا والے ان کو نکال رہے ہیں, تائیوان والے اس کو نکال رہے ہیں. اور کیوبا کے اندر جو ہے ٹرمپ صاحب بہت کوشش کر رہے تھے کہ میں وہاں جا کے جو ہے وہ کسی طریقے سے وہ ان کا پانی بیچاروں کا بند کیا, 3 مہینے سے ان کی راشننگ بند کی تھی. لیکن اب چائنا نے وہاں پہ جا کے کیا کیا میں آپ کو بتاؤں ناظرین, 25% کیوبا وہ اس سال سولر کر چکے ہیں, اور اس سال ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہے کہ ہم نے 100% جو گریڈ ہے سولر اس کو سولر پہ لے جانا. اور ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, $12 ارب میں آپ کو بتاؤں ناظرین بچائے ہیں کس نے, سولر نے. 2018 سے جو امپورٹ بل کم ہوا ہے سولر لگنے کی وجہ سے, اور اس کی وجہ سے جو فائدہ ہوا ہے وہ تو آپ بھول ہی جائیں کتنا زیادہ ہوا ہے, لیکن ہم پھر بھی سولر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اچھا, وہ رشیا وہاں پہ وہ بھیج رہا ہے, اپنے تیل بھیج رہا ہے, اور بھی کھانے پینے کی چیزیں بھیج رہا ہے. چائنا بھی بھیج رہا ہے, وہاں پہ امداد کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم گرنے نہیں دیں گے. تو یہ اتنی بڑی بڑی دنیا میں جو ہے وہ ہیپننگ ہو رہی ہیں, اور ہمارے یہاں اور پاکستان کا اس میں بہت بڑا کلیدی کردار ہے. جیسے کہ میں پھر چلتا ہوں اسلام آباد کی طرف ایک دفعہ, کہ اسلام آباد میں جو مذاکرات ہوئے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ایک دن میں ایون ایرانی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں یہ جو ہے وہ ختم نہیں ہونا تھا. 21 گھنٹے امریکی صدر, نائب صدر جو ہے, آپ خود امیجن کریں 21 گھنٹے وہ بیٹھے رہے ہیں. 70 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی ڈیلیگیشنز آئے ہوئے تھے, اتنے ہی تقریباً وہاں سے آئے ہوئے تھے, اور تمام اس پہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ نیگوشیٹ ہوئی ہے, بات ہوئی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دیتا ہوں ناظرین یہاں پہ, وہ خبر یہ ہے کہ صرف 2 یا 3 نکات, مشکل سے 3 نکات کا بتایا جا رہا ہے جس پہ معاملہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے, جس میں ایک نیوکلیئر ہے, اور ایران کی جو میزائل سسٹمز ہیں ان کی جو رینج کا کچھ معاملہ اس پہ بتایا جا رہا ہے. یعنی کہ 15 نکات امریکہ نے دیے تھے, 15 نکات ایران نے دیے تھے, 25 میں سے آپ یہ حساب لگائیں کہ 20 سے زیادہ پہ نکات کے اوپر جو ہے وہ آپس میں مان چکے ہیں. اب ظاہری بات ہے ایک دن میں تو یہ معاملہ حل ہونے والا ہے کوئی نہیں, اب آہستہ ٹائم لے گا. لیکن اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ جہاں سے ہم نے 28 فروری سے پہلے جو نیگوشیشنز ٹوٹ گئی تھی, وہ پاکستان نے اس کو مرہم لگا کے, فیویکول لگا کے, جو ہم چھوٹے سے ایڈ دیکھتے ہیں نا, اس کو بحال کر دیا ہے. اب ایک ٹیبل پہ آ چکے ہیں, بات ہو رہی ہے. اور ناظرین یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ہونے یہ جا رہا ہے کہ اس کا سب سے پہلے فائدہ تو پاکستان کو, آپ دیکھیں نا کہ سعودی عرب ہے, اب اس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ محمد بن سلمان نے جو ہے وہ پاکستان میں جو $5 بلین دیے ہیں, بتایا جا رہا ہے. قطر اور جو ہے محمد بن سلمان نے, جو یو اے نے اپنے پیسے لیے, ہم نے کہا لے لو. اب میں اس پہ ایک پوری ویڈیو آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے کیسے ان کی طرف جو ہے وہ $6 بلین نکل رہے ہیں, کہ ہمارے یہاں پہ تو کوئی بات کرتا نہیں نا. ہمارا کیس, پاکستان کا جو کیس ہے بطور قوم, وہ کبھی اس طرح انٹرنیشنل لیول پہ لڑا ہی نہیں گیا. یعنی کہ جب پی ٹی سی ایل کی انہوں نے اونے پونے دعووں میں یہاں پہ پرائیویٹائزیشن کیا, تو $8 ملین جو ہے وہ, جی ہاں ناظرین, $8 ملین جو ہم نے ایک قسط لینی تھی یہ اس سے دبئی وغیرہ سے, تو انہوں نے ہمارے پیسے روک لیے تھے. اب منسٹری بتا رہی ہے کہ اگر وہی پیسہ جو ہے ہم اس پہ انٹرسٹ لگ کے, وہ پاکستان کا $6 بلین بن چکا ہے ناظرین, $6 بلین بنتا ہے, تو ہمیں ان سے وہ پیسہ بھی لینا چاہیے. اور یہاں سے جو $100 بلین باہر انویسٹ ہوا ہے اس کا بھی تو کوئی حساب ہونا چاہیے نا, وہ بھی پاکستان کو واپس بنوانا چاہیے. تو اس میں پوری ایک ویڈیو کروں گا, بتاؤں گا آپ کو کہ کیسے یہ ہے. لیکن اچھی خبر یہ ہے, سب سے اچھی خبر یہ ہے ناظرین, کہ $5 بلین جو ہم نے کچھ یورو بانڈز کی پیمنٹ کرنی تھی دبئی کو, متحدہ عرب امارات کو پیسے ہوتے, اس کا بندوبست ہو گیا ہے. قطر, جی ناظرین, قطر اور سعودی عرب وہ پیسے جو ہیں وہ پاکستان کے بینکس میں جو ہے وہ جب اسٹیٹ بینک میں جمع کرانے کو تیار ہے. اور قطر بھی پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے اسی سعودی طرز کا جو ہے وہ دفاعی معاہدہ کریں. یعنی کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے ولاگس میں یہ بات کر چکا ہوں کہ قطر چاہتا, اب جو مڈل ایسٹ کے اندر جو اڈے ہیں ان میں کچھ ہو سکتا ہے دبئی یا ایک آدھا کوئی ملک ہوگا, وہاں پہ امریکن اڈے برقرار ہیں. سعودی عرب,
قطر اور اس طرح کے ایک دو ممالک ہیں وہاں پہ امریکی اڈے برقرار نہیں رہیں گے، وہاں پہ پاکستانی فوج ہوگی۔ دوسرا جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایران کی طرف سے جو مانگ تھی، جس سے پہلے وہ بات شروع نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے جو ہے اثاثے جو ہیں وہ اس کو جو ہے بحال کیا جائے، بتایا جا رہا ہے کچھ کل تک تو یہ مان رہے تھے بھی، لیکن اس کی کچھ کنٹرڈکشنز بھی آ رہی ہیں کہ 6 بلین یا 7 بلین ڈالر کے جو ان کے اثاثے تھے جو قطر میں انفریز تھے، جو قطر میں فریز تھے سوری، ان کو انفریز کر دیا گیا، بلکہ ٹرانسفر بھی کر دیا گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں ناظرین، روس اور ایران کے مل کے جو اثاثے ہیں نا، مل کے اثاثے جو انہوں نے فریز کیے ہوئے یورپ نے اور یہ امریکہ نے، امریکہ بہادر نے، وہ 350 بلین ڈالر کے قریب ہے۔ اگر یہ پیسہ ان کا انفریز ہو جاتا ہے وہ اپنے لوگوں پہ لگائیں گے اور جو ہے وہ ترقی خوشحالی آئے گی۔ لیکن ایک پاکستان کے لیے سب سے اچھی خبر پاکستان کے ناظرین وہ یہ ہے کہ پاکستان جو کل پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس کو اس طرح لیا کہ نہیں، کہ ایرانی اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے وہ بھی اس مشن پہ آیا تھا اور وہ بھی ساگدار سے ملا، اور اس کی ٹیم پاکستان کے جو فنانس ٹیم ہمارے یہاں پہ ان سے ملاقات کر رہی تھی۔ اور آج ایک پلس کا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ایران پاکستان کوریڈور کا آغاز ہو چکا ہے، یہاں سے مال جانے لگ گیا، یعنی کہ ایران کے ساتھ جو 10 سے 100 بلین ڈالر تک ہمارا پوٹینشیل ہے، ہم وہ ٹریڈ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے اسی طرح دنیا میں جو ہے وہ امن برقرار ہو، اور پاکستان کے پاس بڑا زبردست یہ جو ہے موقع ہے، اس کو پاکستان کو کیش کرانا چاہیے، لیکن ایک بندہ ہے اس سے ہمیں بات کرانا چاہیے۔ یہ مجھے اسی دن صبح ہی لگ گیا تھا کہ کل رات ہی محسوس ہو گیا تھا کہ یہ مذاکرات کے حوالے سے امریکیوں کی جانب سے ایسا بیان آئے گا۔ اس کی وجہ نتن یاہو کا ٹویٹ تھا جو اس نے کر دیا تھا، اس نے صاف بتا دیا، اس نے کہا مذاکرات جاری رہے، نعرے میں ایران پہ اور دیگر 6 ممالک پہ جو ہے وہ حملے کرتا رہوں گا، جس میں عراق، لیبیا، شام اور یمن تک شامل ہے، اور اس میں صاف بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے، آپ ناظرین اب یہ دیکھیں اس کی دیدہ دلیری، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا پلان جاری رکھوں گا، اور اس نے اس میں اردوغان کو بھی ٹیگ کیا اور اس کو بھی بتایا کہ میں تم پہ بھی حملے کروں گا۔ یعنی کہ اب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ گریٹر اسرائیل کے پلان پہ جو ہے وہ سعودی عرب کا بھی 20-25 یا 30% تک حصہ آتا ہے، ترکیہ کا کئی حصہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے، مطلب اس نے کافی لمبا چوڑا وہ بنایا ہے ان لوگوں نے، تو وہ تو کہہ رہا ہے میں یہ جاری رکھوں گا۔ اس کے مقابلے میں پاکستان نے اس کو جواب دینے کے لیے، یہاں پھر امت مسلمان شاید آپ یہ سوچا ہے، اس کو جواب دینے کے لیے 13,000 فوجی جو ہے خاص قسم کے مزاحز اور اس کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہنچ چکے ہیں، اور آج بالکل ٹھیک طیب اردگان نے بیان دیا، انہوں نے کہا ہم اندر گھس کے ماریں گے، ان کے اندر گھسیں گے۔ اور اب دیکھیں کہ اب شاید جو ہے دنیا کو سمجھ آ جائے، اور یہ اردگان صاحب کو بھی ہے کچھ سمجھ آئے کہ نہیں بھائی یہ دنیا تو یہ سب کٹھے ہو گئے، مل کے ماریں گے مجھے تو آنے والے وقت میں لگ رہا ہے کہ جس طرح امریکہ کارنر ہو چکا ہے، اب یہ باری جو ہے اردگان کی ہے، کیونکہ یہ جس طرح لبنان میں حملے کر رہا ہے، اور لبنان کا جو وزیر اعظم ہے ایک بے شرم آدمی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہماری جاؤ ساؤتھ لبنان میں کیونکہ وہاں پہ حزب اللہ ہے، اس کو ختم کر دو۔ دیکھیں کس طرح کے یہ لوگ ہیں یہاں پہ، لیکن اب مجھے سے لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ دیر چلنے والا کام نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر بہت زیادہ ٹھیک ٹھاک ریزنمنٹ پائی جا رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اس طرح نہیں چل سکتا، اور امریکی اخبارات کہہ رہے ہیں، پورا میڈیا ان کا کہہ رہا ہے کہ جی ڈی وینس صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری شرائط نہیں ماری، وہ کہہ رہے ہیں بھائی جو جنگیں ایران نے یہ جنگ جیتی ہے، جو جنگیں میدان میں جیتی جاتی ہیں وہ ٹیبل پہ ہاری نہیں جاتی، آپ کی کون سی شرائط، آپ تو سرنڈر کرنے آئے ہیں، آپ کو فیس سیونگ دی جا رہی ہے، یہ آپ کا میڈیا کہہ رہا ہے، یہ آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں آنے والے دنوں میں اور یہ اونٹ کس طرح بیٹھتا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے تاریخ میں پاکستان کا جو ہے نام اب وہ بلند ہو چکا ہے، اور اگر نتن یاہو نے کچھ بھی شرارت کرنے کی کوشش کی، وہاں سے پاکستانی فوج اگر سعودی عرب کے ساتھ کچھ انہوں نے کرنے کی تو پاکستانی فوج پھینٹی لگائے گی اور ترکی بھی پھینٹی لگائے گا۔ اب مجھے لگتا ہے ان کے دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں، لیکن دیکھیں آگے اب ایسا آگے اب کیا کیا ہوتا ہے، کس طرف بھی معاملہ جو ہے وہ جا سکتے ہیں، لیکن یہ اچھا ہے کہ امن جو ہے وہ جیت رہا ہے، اور اس میں پاکستان کا ایک اہم کردار ہے۔ اور بس اب لگتا ہے کہ پاکستان کی سنی گئی ہے، ایران سے ٹریڈ ہو رہی ہے، سعودیہ سے ٹریڈ ہو رہی ہے، قطر سے ٹریڈ ہو رہی ہے، اور ایک گولڈن وقت پاکستان کا جیسے میں کہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔